اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت کے بارے میں، اور ہم نے نبوت کے حق میں جو دلائل تھے اور جو نفی میں دلائل تھے اور ان کا رد آپ کے سامنے شبہات کا جواب پیش کیا۔ آج ہماری بحث ہوگی کہ کیسے ہم تشخیص دیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا صادق ہے یا کاذب ہے۔ ویسے تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خدا بند عالم کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود بعض لوگ مثلا قادیانی ہو گئے، بابیت ہے، بہائیت ہے، اور بھی جو ہے کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتے رہتے ہیں، یا پہلے بھی ہمیں جو ہے تاریخ میں جو ہے کئی دعویٰ کرنے والے ملتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے حتیٰ جو بھی خدا کی طرف سے نمائندہ آتا ہے، حتیٰ جو امام بھی ہوگا، اس کیسے ہم پہچانیں، کیسے ہم اس کے دعویٰ کی تصدیق کریں کہ آیا وہ اپنے ادعا میں اپنے دعویٰ میں صادق ہے یا کاذب ہے۔ کیونکہ جو بھی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں کیمسٹری میں ماسٹر کر کے آیا ہوں، پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، تو آپ اس سے جو کیمسٹری کے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے کہیں گے کوئی تجربہ کر کے دکھاؤ فلاں چیز ہے، وہ کوئی دلیل لیں گے۔ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس سے علمی سوالات کریں گے، اس کا کردار اس کا علم پرکھیں گے، کوئی دلیل ہوگی تو اس کے بعد اس کو عالم تسلیم کریں گے۔ مثلا آپ کو ڈگری دکھائے گا کہ فلاں یونیورسٹی کی، جامعۃ المصطفیٰ کی، الازہر کی، مدینہ یونیورسٹی، کوئی بھی جو ہے کسی مدرسے کی، وہ سند دکھائے گا، اور سند کے ساتھ عملاً بھی آپ پھر دیکھیں گے کہ وہ علم میں کس حد تک جو ہے اس کا مرتبہ ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اسی طریقے سے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا حتی امامت کا بھی، تو اس کے پاس ظاہر سی بات ہے دلیل ہونی چاہیے کہ جو ثابت کرے کہ یہ واقعہ نبی ہے، ورنہ بغیر دلیل کے وہ فقط ایک ادعا ایک دعویٰ ہوگا، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے عقل بھی اجازت نہیں دیتی اور فطرت بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو قبول کریں۔ البتہ یہ دلیل اور یہ جو واقعہ دلیل ہو، یہ ہماری وہ سٹیج اور ممبر پر جو آج ایسے ایک دوسرے کو دعویٰ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا محب بنا ہوتا ہے، کوئی فلاں کا، کوئی حق پرست کو فلاں، اور میرے سامنے کو آ جائے میں ایسے کر دوں گا۔ میں نے جناب والا آپ کو عرض کیا اگلے دن جو ہے کہ یہاں قوم کا طالب علم ہے، اب میں معذرت ساتھ طالب علمی عرفانوں سے کہہ سکتا ہوں، حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جو ظاہر ہندوستان سے پوچھا ہے، میں بھی جو ہے وہ جو ہے ابتدائی کلاسوں سے فیل ہے، وہ ایک سٹیج پہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ہے اور درس خارج 7 سال کے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے مقصرین کے جو بھی جو ہے ان کی قوم میں رہتے ہیں ان کی گردنوں پر پاؤں رکھنے والا میں ہوں، فلاں اپنا نام لے رہا تھا۔ ہر بندہ دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی دلیل بندہ پوچھے وہ کون کون سے مقصر ہیں، وہ کہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی کو ڈگری آپ کے پاس دفاع ہوتا ہے، یہاں مثلا میں نے ابھی پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کا ڈیفنس کی ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، تو بالآخر اس کے فوٹو موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے تھے، لائیو چل رہا تھا، اس میں گواہ موجود ہوتے ہیں، کہاں خواب میں کیا ہے یہ واقعہ حقیقت میں۔ اسی طریقے سے نبی جو ہے، نبی کے دعویٰ جو بھی نبوت کا کرے گا یا کسی چیز کا بھی، فطرت کہتی ہے کہ اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ لہذا شیخ الرئیس ابن سینا جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مدعی ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے، بغیر کسی دلیل کے، بینہ کے اور برہان کے اس کی بات کو قبول کر لینا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس سے دلیل مانگے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جو ہے معذرت کے ساتھ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے،
جو سٹیج پر آ جائے، کیونکہ بیچارے عام جو لوگ ہیں ہمارے یہاں علمی ایجوکیشن جو ہے اس کا ریٹ، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، لو ہے، اکثر عوام بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، تو لہذا خطابت کو استعمال کرتے ہوئے کہانیاں سنا کر ان کے جذبات بھڑکا کر ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں علامے بنے ہوتے ہیں، جبکہ واقعاً علامہ یہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ، یعنی علم کا سمندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو شیعہ تاریخ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ 2-3 لوگ ایسے گزرے ہیں علماء میں سے جن کو حوزہ نے، جن کو علماء نے علامہ کا لقب دیا ہے۔ آج کے دور میں مثلا بھی جو ہے علامہ مرتضی عسکری فوت ہو گئے ہیں، خدا ان کو غریق رحمت کرے، یا علامہ محمد حسین طباطبائی، یہ تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے، یا اس سے پہلے علامہ ہلی، اور یہ چند لوگ ہیں تاریخ اسلام میں جن کو علامہ کا لقب دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو برد معذرت، میں خود مجالس پہ محرم میں جب جاتا ہوں تو وہاں پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے علامہ صاحب، اور کئی دفعہ کو تذکر بھی دیا کہ بہرحال میں ایک طالب علم ہوں، کوئی ٹھیک ہے ڈگری ملی لیکن علامہ نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں چھوٹا سے چھوٹا جو لقب دیا جاتا ہے وہ حجت الاسلام اور علامہ ہوتا ہے۔ بہرحال خداوند عالم ہمیں ہدایت دے، کیونکہ یوں بار بار میں اپنے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی خداوند عالم سے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ کو۔ یہ دنیاوی ڈگریاں، یہ لیول، یہ چند دن کے مناصب، یہ شہرت انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، انسان کو ہدف سے ہٹا دیتے ہیں، خدا سے دور کر دیتے ہیں، اور چند دن کی شہرت کے لیے آخرت پہ داؤ کو نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں حقیقت پرست ہونا چاہیے۔ ہمیں بعض دیکھا ہے کہ خداوند عالم نے علم بھی دیا ہے اور تھوڑی سی شہرت ملتی ہے تو ان کا بیٹھنے کا انداز، ان کا چلنے کا انداز، پھر جو ہے آس پاس اپنے شاگردوں کو تیار کر کے نعرے مروانے اور جناب والا جو ہے ہار ڈلوانے اور القاب، پھر آپ کے اپنے نام کے ترانے، اور پھر خوش ہوتے ہیں ساتھ۔ بہرحال بعض کے ہوں گے اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں بہرحال جو میرے جیسے طالب علم ہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ واقعاً انسان جو ہے ایسی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے علامہ گزرے ہیں، علامہ مرادنی واقعاً علمی لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن تہذیب نفس سے دور ہونے کی وجہ سے، عاجزی اور انکساری سے دور ہونے کی وجہ سے، شہرت طلبی کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گئے اور دین کے دشمن ثابت ہوئے۔ آپ فقط یہ انقلاب کے مخالفین کو دیکھ لیں، نام شاید لینا مناسب نہ ہو، مشہور ہیں جنہوں نے انقلاب کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ آیت اللہ منتظری جو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے جیلوں میں ظلم و ستم برداشت کیے، یہ اپنے ہاشمی رفسنجانی صاحب تھے، اور بھی بڑے بڑے جو گزرے ہیں۔ ابھی جو موجودہ جو آج کل اصلاح پسند اور رہبر کے بھی خلاف جو ہے نیش مار رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، آمدن یاد آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت میں کیسا ہیرو بنایا، آج بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے کہ یہ پردہ کروانا یہ جرم ہے، عوام کہتی ہے نہیں کرنا تو نہ کروائیں فلاں، اور یعنی وہی قرآن والے، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا جو ہے کفر کرتے ہیں، کون ہے؟ اولئک الذین کافروا حقا، پکے کافر تو یہ ہیں۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا، انہوں نے رائے دے دی کہ اسلام جو ہے ہم اس کو چاہتے ہیں، تو بالآخر اسلام پہ کام کیا ہے، فقیہ ہیں، وہ اسلام کو نافذ کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام کہیں کہ آج جو ہے مثلا جو ہے فحاشی کے اڈے چلا دو، اور ہم رائے دیتے ہیں تو فحاشی کے اڈے چلا دو، کہ آج کس سے جو ہے پردہ ختم کر دو تو پردہ ختم کر دیں، آج سے سود کا نظام رائج کر دو تو رائج کر دیں۔ نعوذ باللہ آج کل جو دنیا میں چل رہا ہے غرب کی طرف سے تو کہتے ہیں جی باقی تو ہم اسلام کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم جنس پرستی کو عام کر دیں۔ میری عجیب ہے، میری مرضی والی یہ جو مخلوق ہے، یعنی پھر اسلام کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ہاں اسلام قبول کرنے میں یہاں پر جو ہے کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا اس کے بعد پورا اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ بہرحال دوستان عزیز، تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، اور خدا کرے علم کی طرف آئیں گے، پتہ ہو کہ دلیل کیا ہوتی ہے، میں معرفت شناسی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لہذا جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کم از کم، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 3 رستے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں، یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس جس پر پرکھ کر ہم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعاً حقیقت میں نبی ہے یا نہیں، یا یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے
یا نہیں ہے۔ حتیٰ یہ جتنے مناظر نیچے آتے جائیں گے علماء کے لیے بھی یہ کثرتی ہو جائے گی، اگرچہ علماء جو ہیں وہ کوئی نبوت کا تو نہیں ہوتا، یعنی ان کے انبیاء کے رستے پر چلنے والے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے ان پر کوئی وحی نہیں آتی، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان میں بھی جیسے کہ تقلید کا نظام بنایا، فقہا کا نظام بنایا، ان کی بھی صفات بیان کی، جو امام عسکری علیہ السلام کی پڑھ لیں حدیثیں یا باقی بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے جو علماء کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کم از کم جس کو آپ اپنا پیشوا بناتے ہیں، جس کو اپنے سامنے سٹیج پر کرسی کے اوپر بٹھاتے ہیں، جس کے سامنے آپ زانو میں ترمز کرتے ہیں، اس میں کچھ صفات تو ہونی چاہیے۔ جیسے فرمایا من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالف لہواہ مطیع لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ ایسی تقلید کا حکم نہیں دیا غیبت میں، کہا تقلید بھی کرنی ہے تو پہلے کم از کم یہ بڑی بڑی شرائط ہیں، پھر ان کے ذیل میں یہ چیزیں جو دوسری بیان ہوئی ہیں، عدالت، صداقت، علم، یہ ان چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر آج بھی جو مثلا بنے ہوئے ہیں، مثلا چاہے قادیانی ہیں، چاہے بہائی ہیں، چاہے بابویے ہیں، کوئی بھی جو ہیں، تو کم از کم یہ شروع سے عقلی طور پر چلے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو رستہ ہے کہ معجزہ۔ بعد میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، اور یہی دلیل زیادہ بیان کرنے والی کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، معجزے کی حقیقت کیا ہے، کیوں معجزہ ضروری ہے ایک نبی کے لیے جو کہ خدائی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا امام کے لیے۔ تو ایک رستہ یہ ہے کہ معجزہ، دوسرا رستہ جو ہے کہ جو پہلے والا نبی ہے وہ آپنے سے بعد میں آنے والے کی تصدیق کرے، نام لے کر، اس کی صفات بیان کر کے، اس کا جو ایسی نشانی جو واقعاً سب کے سامنے عیاں اور معلوم ہو، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات، انجیل وغیرہ جو ہے سب اس میں نشانیاں موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کی جو ہے اس میں موجود ہیں۔ یہ جیسے ہمارے ائمہ ہیں، ہر ہمارے امام نے، جیسے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی السلام اور باقی اپنے 12 کا جو ہے بتایا، حدیث میں اعلان کیا، اس طریقے سے ہر امام نے آپ نے سے بعد میں آنے والے امام کی تائید کی، اور کیونکہ پہلے کی امامت یا پہلے کی نبوت واضح ہو چکی ہوتی ہے، لہذا یہ بھی پلٹتا ہوئی معجزے کی طرح ہے، وہ بھی کس طریقے سے ہم یقین کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ بھی معجزہ کی ضرورت سے ہوتا ہے یا باقی کچھ اور قرائن کی ضرورت سے، تو وہ جب اس کی تصدیق کر دے تو یہ بھی ایک رستہ ہے۔ تیسرا رستہ ایسا ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا یا نمائندہ خدا ہونے کا، تو کچھ ایسے قرائن اور کچھ ایسے شواہد ہوتے ہیں، اس کی صفات، اس کے جو شاگردان ہیں، اس کی تعالیم جو ہیں، تعلیمات جو ہیں، اور اس کا کردار جو ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے اس کے بعد جو ہے آ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعاً یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ لہذا باقی جو ہے کہ نبی کی تصدیق یا جو ہے اس کے قرائن و شواہد، یہ تقریباً یہ عقلائی ہیں یا واضح ہیں، اس پر اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معجزہ سب سے بڑی دلیل ہے، تو ہم ناچار ہیں، مجبور ہیں کہ پہلے معجزہ کی تعریف کی جائے، معجزہ کی حقیقت بیان کی جائے کہ خود یہ معجزہ ہے کیا، آیا یہ خارق العادت ہے، محال ذاتی ہے، محال وقوعی ہے، یہ کیا ہے بالآخر، اس کی دلالت جو ہے، آیا یہ اس کی برہانی ہے یا اقناعی ہے، یہ کس طریقے سے یہ ثابت کرے گا، آیا یہ خود جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا فقط اور فقط یہ معجزہ لا سکتا ہے یا اور بھی کوئی معجزہ لا سکتے ہیں، جادو اور معجزے میں، مداری اور معجزے میں فرق کیا ہے، جب تک یہ چیزیں، یہ حقائق ہمیں پتہ نہیں ہوں گی، ہم کبھی بھی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہذا ہم آتے ہیں تعریف معجزہ کی طرف۔ ایک جو تعریف کی ہے شرح تجرید کشتی جو ہے صفحہ 465 پر ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، بعض جو ہے چاپ ہوتی ہیں، مثلا مختلف جو ہے چاپ خانے کرتے ہیں تو صفحات آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ معجزہ کی تعریف آپ پڑھیں گے تو اس میں مل جائے گی۔ تو جو مشہور ترین کئی تعریفیں کی گئی ہیں معجزہ کی، جو مشہور ترین معجزہ کی تعریف کی گئی ہے، جس سے اکثر لوگ اتفاق، علماء، دانشمندان، محققان اور سارے اسلامی فرقوں کی اکثریت جس پر اعتقاد رکھتی ہے، وہ کیا ہے کہ معجزہ ایک ایسا امر ہے، امر خارق العادہ۔ ایک اس کی یہ قاعدہ ہے، معجزہ ایک خارق العادہ امر ہے۔ خارق العادہ کیا ہوتے ہیں؟ توڑنے والا، عادت یعنی عادت کو، یعنی عموماً ایسا کام نہیں ہو سکتا،
عادت سے ہٹ کر ہے جو عموماً نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی علت معلوم ہوتی ہے لیکن عموماً کوئی بھی انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا جو یہ نبی معجزہ جو فعل انجام دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ امر ہے خارق العادہ، اس کے بعد ساتھ اس کے تحدی بھی ہوتی ہے۔ تحدی کیا ہوتی ہے؟ یعنی دعویٰ کرتا نبی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں معجزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب کو چیلنج ہے اس کے مقابلے میں کوئی اس طرح کا کام کر کے دکھائے۔ اور پھر یہ کہ عدم معارضہ، یعنی کوئی اس کا مقابلہ بھی نہ کر سکے، اس کا ساتھ معارضہ نہ کر سکے، اس کا توڑ پیش نہ کر سکے۔ تو یہ تعریف ہوگی معجزہ کی۔ پس معجزہ ایک ایسا خلاف عادت امر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ساتھ تحدی بھی ہوتی ہے، کہ دوسروں کو للکارا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں ایسا کام کر کے دکھائے، اور پھر عدم معارضہ، کوئی اس کے ساتھ معارضہ بھی نہ کر سکے، اس کا توڑ بھی پیش نہ کر سکے۔ لہذا اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ بعض ایسے امور ہیں جو اصلاً عقل کے ساتھ ناسازگار ہیں، عقلاً جس کو ہم کہتے ہیں محال ہیں، عقل مانتی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، عقل ان کا انکار کرتا ہے بعض امور کا، جیسے اجتماع نقیضین، کہ ایک چیز ہو بھی صحیح اور نہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا ہے یا نہیں ہے، ایک امر ان میں سے ہو سکتا ہے۔ یا جیسے کہتے ہیں ارتفاع نقیضین، یہ ایک منطق کی بحث شاید عوام کے لیے مشکل ہو، ارتفاع نقیضین، دونوں نقیض نہ ہوں، یہ تقریباً اسی طرح پلٹتا ہے۔ اور ایک معلول کا بغیر علت کے ہو جانا، مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے میاں بیوی ماں باپ ہوتے ہیں تو آگے ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، یا مثلا جو سپرمز ہوتے ہیں ان کے ایکس وائی یا وائی وائی ملتے ہیں تو ان سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، کہ نہیں بغیر ان کے جو ہے نا ایسے پتھر کی جو ہے نا مٹی سے بھی یہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ محال ذاتی ہے، یہ کم از کم محال عادی اس کو ضرور آپ کہیں گے، لیکن ہماری بات ہو رہی ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی چیز بھی بغیر علت کے وجود میں آ جائے، یہ محال ذاتی ہے۔ پس اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین، جیسے اجتماع نقیضین کیا تھا؟ ہونا اور نہ ہونا۔ ارتفاع نقیضین بھی ہو سکتا ہے ہونا اور نہ ہونا، یعنی یہ ہے بھی صحیح اور نہیں بھی، یہ تو اپنی کہ وجود رکھتا بھی ہے وجود نہیں بھی رکھتا۔ یا ایک معلول بغیر علت کے، بغیر کی سبب، بغیر کسی علت کے ایک چیز وجود میں آ جائے، یہ محالات ذاتی میں سے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارا معجزے میں یہ جو ہے مثال یا یہ جو ہے موضوع نہیں ہے۔ بعض امور ایسے ہیں جو قواعد عادی جو ہیں عادتاً عموماً جو چیز ہو رہی ہے، مثلا درخت سے پھل پیدا ہوتا ہے، دودھ سے مکھن نکلتا ہے، جانوروں میں گوشت پایا جاتا ہے، پہاڑ سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، یہ عادی کام، زمین سے پیٹرول نکلتا ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں جو عقلاً تو محال نہیں ہیں لیکن عادتاً محال ہے، آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی انسان کے ذریعے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، جو ابزار ہیں، جو ہمارے پاس تجربات اور جو بھی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے آج تک کسی انسان نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے رستے موجود ہوں، وسائل موجود ہوں بغیر مادی، مادہ میں نہ ہو، غیر مادی ہوں، جن کی وجہ سے یہ جو عام اس مادی دنیا میں جو امور انجام نہیں پا سکتے، ان کی کوئی ایسی علت ہوں جو ہمیں معلوم نہ ہوں، لیکن ان غیبی جو ہمارے لیے غیب ہیں یا مافوق مادہ ہیں، ان کے ذریعے یہ کام، یہ امور انجام پا جائیں۔ ان کو کہتے ہیں محال عادی، عموماً عادتاً یہ دنیا کے سبب و اسباب کے ذریعے تو وہ کام ہونے والا نہیں ہے، لیکن بعض ہو سکتا ہے اور علتیں جن کو ہم نہیں جانتے، اگر کوئی انسان ان کے اوپر جو ہے خداوند عالم کے حکم سے ان کے اوپر احاطہ حاصل کر لے، ان کے حقائق سے جو ہے آگاہ ہو جائے تو وہ انجام پا سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے معجزہ۔ جیسے مثلا محال ہے کہ ایک جو ہے بہت یہ جیسے کمرے جتنا یا ایک بہت بڑا تخت جیسے ہے، اس کمرے میں پڑا ہوا ہو اور بغیر اس کے کہ ہم اس کو جہاز میں رکھیں یا کوئی ایسا وسیلہ بنائیں، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے وہ مثلا
1 سیکنڈ سے بھی پہلے، آنکھ پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہاں پہنچ جائے۔ جیسے کہ جناب آصف بن برقیہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے کیا تھے؟ وزیر تھے، ان کے نائب تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جناب بلقیس جو ہے ملکہ سبا، ان کے تخت کو یمن سے اٹھا کر شام فلسطین کے علاقہ میں، بیت المقدس کے علاقہ میں آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہاں پہنچا دیا۔ اب یہ کام جو ہے عقلاً محال نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً محال ہے۔ جو ہمارے پاس سبب و اسباب ہیں، یہ عادتاً ایسا کام کوئی انسان انجام نہیں دے سکتا۔ اور خداوند عالم اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ کچھ حقائق جانتا تھا اللہ کے حکم سے۔ ان حقائق کو، اس علم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے غیر متعارف طریقے سے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں پہنچا دیا۔ اب یہ عقلاً محال نہیں ہے، احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو، آج بھی کوئی ولی خدا ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن عادتاً یہ محال ہے۔ تو لہذا یہ اس قسم کا جو خارق العادہ اس کو ہم کہتے ہیں، عادت کے خلاف کام جو ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ البتہ یہ معجزہ تب معجزہ ہوگا جب اس کے ساتھ دعوی نبوت بھی ہو، لیکن اگر ادعائے نبوت نہ ہو، مثلا بعض اولیاء خدا جو ہیں وہ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں، بعض اولیاء کرام ائمہ علیہ السلام انہوں نے بھی کام انجام دیے ہیں، تو اس کو عمومی ہم تو ہر ایسے کام کو معجزہ ہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے علمی جو ہے یہ گفتگو میں اس کو کرامت، یعنی جو نبی یہ کام دے گا اس کو معجزہ کہیں گے، جو کوئی ولی خدا ایسا کام جو ہے جو عادتاً محال ہو اس کو انجام دے تو اس کو کرامت کا نام دیا جائے گا۔ لہذا معجزہ کیا ہے؟ مثلا حضرت مریم علیہ السلام جو تھی، ان کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے، باقی لوگ دیکھتے تھے کہ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھیں، دروازہ بند ہوتا تھا، ان کے پاس پڑے ہوتے تھے پھل وغیرہ پڑے ہوتے تھے، کھانا حاضر ہوتا تھا۔ تو یہ کرامت ہے ظاہری طور پر ہم اسے بھی معجزہ ہی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو لہذا اس کو ہم کرامت کا علمی زبان میں نام دیتے ہیں۔ لیکن جو نبی جو معجزہ انجام دے، ساتھ ادعائے نبوت بھی کرے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ لہذا بہتر ہے کہ معجزہ کے ساتھ ادعائے نبوت کی بھی، دعوی نبوت کی قید بھی لگائی جائے۔ لہذا تعریف سے صحیح کیا ہو گئی؟ معجزہ ایسا خارق العادہ امر ہے، خارق العادہ کام ہے کہ جو صدق نبوت کے لیے، نبی کے دعویٰ کے صدق کے لیے جو پیش کیا جائے کہ یہ منصب یا مقام نبوت جو ہے یہ سچا ہے، لہذا یہ اس صورت میں متحقق ہوتا ہے یہ ایجاد کہ جب اس کے ساتھ معارضہ کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، سارے کے سارے لوگ، پوری کائنات، حتیٰ جن و انسان، آپ کو پتہ ہے جنوں کو خداوند عالم نے بہت زیادہ توانائی دی ہے، وہ ایک لمحے میں کیا سے کچھ کر سکتے ہیں، ان کو اتنی طاقت دی ہے خدا نے۔ جن و انس کوئی بھی نبی کے مقابلے میں ایسا کام، اس کا توڑ پیش نہ کر سکے، اس کا جواز نہ لا سکے۔ مثلا خداوند عالم نے قرآن کے بارے میں جو ہے جنوں کو بھی دعوت دی ہے، انسانوں کی بھی دعوت دی ہے، سارے کے سارے جو ہے آپ کٹھے جو پشتوں سے پشتیں ملا کر بھی کوشش کر لو تو قرآن کی آیات میں سے چند آیات یا ایک آیت بھی آپ نہیں لا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ بعض کو ہمارے پاس بڑے بڑے جو ہے مثلا جادوگر ہوتے ہیں، دانش مند ہوتے ہیں، یا یہ جو اختراعات کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ مجھے بچپن میں یاد ہے، کہتے تھے کہ ایسے لاہور کام آنا جانا ہوتا تھا، اس وقت یہ جو ہے آنے جانے کے وسائل کم تھے، سڑکیں پلیں بھی کم تھیں، بہت کم تھے، تو اس وقت جو ایک دفعہ لاہور گئے تو کہا کہ آج کل اتنے کیمرے آ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ لگا دیتے ہیں تو گلی کے سامنے اور جو سین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے بیٹھ کر مذاق بنایا تھا، ایسے کہاں ہو سکتا ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہاں لگو اتنا سارا اور پوری لے سکے، بڑا حیران کن جو ہے اس کو اور جھٹلا دیا تھا۔ یا جب تک ہمارے پاس یہ موبائل فون نہیں آیا تھا اور یہ جاسوسی امریکہ والے اور یہ تو کب سے اس کو استعمال کر رہے تھے، ہماری ساری جو ہے کیمروں کے ذریعے، سیارات کے ذریعے تصاویر فرما دے رہے تھے، ہم اس کو
کہتے تھے سارا جھوٹ ہے، آج ثابت ہوا کہ نہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور بعض عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اعجاز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، واقعاً یہ معجزہ ہو گیا۔ لہذا بعض جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ایسا، اور یہ مرتضائین جو ہندوستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور باقی بدھ مت میں اور اس میں بھی بہت زیادہ ہیں، ایسا ایسا کام انجام دیتے ہیں جس سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلے دن آیا تھا کہ ایک انڈیا میں بھی باقاعدہ اس کو 6 مہینے یا کتنا دن اس کو جو ہے زیر نظر بھی رکھا کہ وہ شروع سے جنگلوں میں چلا گیا تھا، کوئی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے چیز، بغیر کھانے اور پانی کے کئی سال، اور کوئی توانائی اس نے حاصل کر لی ہے روحانی کہ وہ زندہ ہے۔ اس کو ہاسپٹل میں باقاعدہ رکھا ہے، اس پر تجربات کیے ہیں، اور اس قسم کی آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں عرض کروں گا شرائط کہ یہ سیکھنی پڑتی ہیں، لیکن نبوت میں آپ نبی دیکھیں گے کہ کوئی سکھاتا نہیں۔ لہذا ہمارا شیعہ کا جو دعویٰ ہے سنی، نبی تک تو متفق ہیں کہ نبی نے کسی سے کوئی کلاس پڑھی نہیں ہے، بچپن سے لے کر بزرگی تک ایک لفظ بھی نہیں سیکھا۔ حتیٰ ہمارے ائمہ کے بارے میں بھی اہل سنت اس کی تصدیق کریں گے، ثابت کر لیں تاریخ میں کہ ہمارے 12 ائمہ میں سے علیہ السلام، ان میں سے کسی امام نے بھی کسی سے درس حاصل نہیں کیا، کسی سے سیکھا نہیں ہے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے جو بزرگان جو ہیں کسی باہر کے ساتھ سے انہوں نے کوئی درس نہیں سیکھا، بلکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ بھی خدائی علم ہے، وہ امامت والا علم ان کے پاس موجود ہے۔ باقی سب نے آ کے جتنے اہل سنت کے فقی امام ہیں، کسی نہ کسی نسبت راستے سے ہمارے ائمہ کے شاگرد بنتے ہیں، لیکن ہمارے امام جو ہیں وہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ لہذا دوستان عزیز، دوسرا یہ ہے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے، یہ اس کے یہ جو فعل معجزہ انجام دیتا ہے، یہ اس کے دعوے کے عین مطابق ہو۔ یہ نہ کہے کہ دعویٰ یہ کچھ کرے ہو کچھ، یا جیسے کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں یا اور بھی کچھ کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کچھ ہو کچھ کیا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو ہمارے کنویں میں پانی بہت تھوڑا ہے، اس میں جو ہے کوئی دعا کرو یا کام کرو کہ پانی زیادہ ہو جائے۔ اس نے کہا میں اب اس میں تھوکوں گا تو اس میں پانی زیادہ ہو جائے گا۔ جیسے اس نے تھوکا تو اس سے پانی خشک ہو گیا، اتنا نجس تھا۔ تو اس کو بھی نہیں کر، یعنی نبی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو معجزہ لے کر آئے گا، یعنی جو وہ کہے گا کہ ایسا اب ہوگا تو ایسا ہی جیسا وہ دعویٰ کر رہا ہے ہو، تو یہ اس کے نشانہ نبوت میں سے ہوگا۔ لہذا آج کی اس بحث میں فقط میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں کہ معجزے کی تعریف کیا، معجزہ کیا ہوتا ہے۔ بس معجزہ ایک ایسا خلاف عادت کام ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی اپنی نبوت کے صدق کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے، کہ جس کا کوئی معارضہ بھی نہیں کر سکتا، تحدی بھی ساتھ کرتا ہے، یعنی سب کو کہتا ہے کہ کوئی ہے تو اس کو مقابلہ ایسا کام کر کے دکھائے، کوئی اس کا معارضہ نہ کر سکے، اور یہ صدق نبوت کے لیے ہو، اور جو کہے ویسا ہی فعل انجام دے۔ اب باقی اس کی شرائط جو ہیں یہ انشاءاللہ کہ کیسے ہم فرق کریں کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، فلاں، یہ اس کی باقی شرائط یہ انشاءاللہ خدا نے توفیق اور زندگی دی، صحت دی تو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطہرین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔